جنازہ ایک دعا تھی، اس کو یوں سمجھے نہیں، اس کے بعد جو دعا نکلی اس دعا کو بھی ایک رسم بنا دیا۔ پھر جنازے کی نماز میں کیا صورت ہو گئی بگڑ کر؟ جنازے کی نماز خود دعا تھی، لیکن جب ہم نہیں سمجھے کہ یہ دعا ہے تو مسلمانوں نے اس کے بعد ایک دوسری دعا شروع کی۔ وہ دعا بھی کیسے ہوتی ہے؟ ایک مجمع کھڑا ہے، امام صاحب زور سے جہرن دعا کرتے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کے سارے ربنا یاد کر رکھے ہیں، اور امام صاحب بھی سمجھتے نہیں ہیں کہ میں کیا مانگ رہا، اور جب تک وہ سارے ربنا ختم نہیں ہوں گے سب ہاتھ نہیں پھرے گا، اور سب لوگ آمین کہاں کہیں گے؟ جہاں امام صاحب کا سانس ٹوٹا، چاہے موقع ہو یا نہ موقع ہو، بس وہاں سب جگہ آمین کہیں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، جو چیز تھی یوں رسمیں بن گئی اور روح ختم ہو گئی، یوں رسمیں ختم ہو گئی اور روح ختم ہو گئی۔ تو جنازہ ایک دعا تھی، اس کو یوں سمجھے نہیں، اس کے بعد جو دعا نکلی اس دعا کو بھی ایک رسم بنا دیا۔ حالانکہ اصل جو اسلام کے جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ جنازے کی نماز ادا کرو، یہی میت کے لیے دعا ہے، کمپلیٹ دعا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جنازہ اٹھاؤ، قبرستان جاؤ، قبرستان میں میت کو قبر میں رکھ کر سب قبر بند ہو جائے۔ تو حضور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر قبرستان میں جب میت کو دفن کر کے قبر بند ہو گئی تو حضور نے تمام صحابہ سے یہ فرمایا کہ صلوا لأخیکم التثبیت فإنہ الآن یسأل۔ استغفروا لأخیکم، یہ جملہ بھی ہے، استغفروا لأخیکم وصلوا لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل۔ حضور نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، بخشش طلب کرو، اور خاص طور پر یہ دعا مانگو کہ اب اس میت سے جو سوال جو جواب ہونے ہیں ان سوال جواب میں اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ میت اب یعنی یہاں سے ہمارے ہٹتے ہی جو ہی ہم یہاں سے ہٹیں گے کہ اس سے سوال جواب شروع ہو جائیں گے۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس میت سے بس ابھی سوال جواب شروع ہونے ہیں۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ دو دعائیں کرو، ایک تو اپنے بھائی کے لیے گناہ کی بخشش طلب کرو، استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور دوسری وصلوا لہ التثبیت، اور اس کے لیے تثبیت کی دعا کرو کہ جو سوال اس سے ہو اس کا صحیح جواب دینے کی اللہ اسے توفیق عطا فرمائے، اس کے دل کو مضبوط کریں اور یہ گھبرا نہ جائے اور بالکل صحیح جواب دے، ایسی اللہ اسے توفیق عطا فرمائے، یہ دعا کرو۔ یہ حاضرین سے کہنے کا کیا مطلب؟ یہ بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اس پر غور فرمائیں، آپ حضرات بہت سمجھدار حضرات ہیں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے اس پر غور فرمائیں۔ حضور نے حاضرین میں اعلان کیا، اس اعلان کا کیا مطلب؟ اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دل میں دعا کرے گا، ہر آدمی اپنے دل میں دعا کرے گا، اور اگر حضور نے ہاتھ اٹھا کر کے خود دعا مانگی ہوتی تو پھر لوگوں کو تو آمین آمین کہنی ہے، انہیں یہ ہدایت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ یہ دو دعائیں کرو، یہ کہ ہدایت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور تو عربی جانتے ہیں، سارا مجمع عربی جانتا ہے، حضور جو دعا کریں گے اسے وہ سمجھیں گے، اس پر آمین کہیں گے، انہیں کوئی ہدایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ ہدایت کرنا مجمع کو کہ یہ دو دعائیں مانگو، اس کا مطلب ہے کہ سارا مجمع اپنے دل میں دعا مانگے گا، چاہے ہاتھ اٹھا کر مانگے چاہے بغیر ہاتھ اٹھا کر مانگے، یہ دعا ہے۔ بس یہ دو دعائیں سنت سے ثابت ہیں، دو، ایک تو نماز جنازہ، یہ تو نماز جنازہ خود دعا ہے، ایک تو یہ ثابت ہے، اور پھر یہ قبر بند کرنے کے بعد میں یہ دو دعائیں میت کے لیے کرنا۔ اس کے بیچ میں جتنی دعائیں بڑھا دی وہ ہم لوگوں نے بڑھا دی کہ جنازے کے بعد فوراً ایک دعا اور بڑھا دی، پھر بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ کافی نہیں ہوئی، پھر میت دفن کرنے کے بعد پھر سارا مجمع پھر وہاں بھی وہ ہاتھ اٹھا کر دعا ہے، اور ایک آدمی کچھ عربی دعائیں پڑھ رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا، مجمع بھی نہیں جانتا،
جب میت کو دفن کرنے کے بعد، قبر بند کرنے کے بعد ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں تو دعا مانگنے والا بھی نہیں سمجھتا کہ میں کیا دعا مانگتا ہوں، اور سننے والے بھی نہیں سمجھتے کہ کیا دعا مانگی جا رہی ہے. بس وہ سارے دعا قرآن و حدیث کے ربنا یاد کر رکھے ہیں، وہ سارے پورے ہو جائیں گے، وہاں تک دعا مانگنی. پھر کچھ لوگوں نے ایک دعا اور بڑھائی کہ جب وہاں سے قبر سے ہٹو تو قبرستان کے دروازے پر جا کر 40 قدم ہٹ کر قبرستان کے دروازے پر رک کر پھر دعا مانگو. تو ایک دعا اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں مانگی جاتی ہے، قبر سے 40 قدم ہٹ کر کے قبرستان کے دروازے پر. پھر کچھ لوگوں نے ایک دعا اور بڑھائی کہ پھر سب میت کے گھر پہنچو اور میت کے گھر پہنچ کر دعا مانگ کر پھر اپنے اپنے گھر جاؤ. یہ اتنی ساری دعائیں لوگوں نے بڑھا ڈالی اور نتیجہ کچھ نہیں، کیونکہ وہاں جو دعا ہے وہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا، پھر اس کے بعد دعا وہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا، یہاں دعا یہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا، یہ دعا یہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا، اور وہاں جا کر دعا وہ بھی عربی میں جسے کوئی نہیں سمجھا. مانگی تو کسی نے دعا ہے ہی نہیں. میرے بھائیو، دعا وہ ہے جو آپ سچے دل سے ایک مرتبہ اپنی زبان میں اللہ سے کہنے کہ میرے مولا یہ میرے میت ہے، اس کو بخش دیجیے، اس گنہگار کو بخش دیں. بس اتنا جملہ آپ اپنے سچے دل سے کہہ دیں، بس یہ ہے دعا. لمبی چوڑی دعا کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سچے دل سے یہ دعا نکلنی چاہیے کہ خدا اس میت کو بخش. حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس میت کی نماز جنازہ 3 صفحے پڑھیں اور وہ سچے دل سے میت کے لیے سفارش کریں، گناہوں کی بخشش مانگیں، تو اللہ اس کی بخشش فرما دیں. ایک حدیث تو یہ ہے کہ 3 صفحے. ایک دوسری حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ جس میت کا جنازہ 100 آدمی یا زیادہ جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے سچے دل سے سفارش کریں اللہ سے کہ خدایا اس میت کو بخش دیجیے، تو اللہ اسے بخش دے. سچے دل سے سفارش، جھوٹے دل سے نہیں. یہ جو 3 صفحے اور 100 یا زیادہ آدمی، دونوں حدیثوں کا ایک مطلب ہے، کیونکہ عام طور پر 3 صفوں میں 100 آدمی ہوتے ہیں، ان کی 3 صفحیں بنتی ہیں. اور ہمارے گجراتی بھائیوں نے جو ایکی بیکی کا مسئلہ نکالا ہے، پتہ نہیں یہاں کینیڈا میں ایکی بیکی کا مسئلہ ہے یا نہیں، برطانیہ میں برٹش میں تو یہ بہت ایکی بیکی کا مسئلہ چلا ہوا ہے گجراتیوں میں کہ تمام صفحیں اوڈ ہونی چاہیے، طاق صفحیں ہونی چاہیے، کہ 3 صفحیں ہوں یا 5 ہوں یا 7 ہوں یا 11 ہوں یا 13 ہوں. 12 صفحیں ہوں گی تو کہتے ہیں نہیں 13 کرو. یہ جو ایکی بیکی کا مسئلہ ہمارے گجراتی بھائیوں نے نکالا ہے، یہ اس حدیث شریف سے نکالا ہے، حالانکہ اس حدیث شریف کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. 3 صفوں کا مطلب ہے اچھی خاصی تعداد، جس کا دوسری حدیث میں ذکر آیا کہ 100 یا زیادہ آدمی. یہ مطلب ہے ان 3 کا، 3 صفوں کا. اور تھوڑے ہوں، مثلا 15 آدمی ہوں، 15 ہوں، تب بھی 3 صفحے تو بنانی چاہیے. اور یہ 3 صفحے کیوں بنانی ہیں؟ اس حدیث شریف کے جو راوی صحابی ہیں وہ صحابی ایسا کرتے تھے کہ اگر کسی جنازے میں جنازہ پڑھنے والے کم ہوتے تھے تب بھی ان کو 3 صفحے بناتے تھے اور اللہ کے فضل سے امید باندھتے تھے کہ اللہ بخش دیں. تو 3 تک تو ٹھیک ہے، لیکن 3 سے آگے جتنی بھی صفحے ہو جائیں پھر ایکی بیکی اوڈ کا کوئی مسئلہ نہیں. 10 ہو جائے تو کیا ہے، 11 ہو جائے تو کیا ہے، 12 ہو جائے تو کیا ہے، 13 ہو جائے تو کیا ہے، 14 ہو جائے تو کیا ہے، آگے ایکی بیکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پورے دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں میں ایکی بیکی اور یہ اوڈ کا مسئلہ نہیں چلتا، یہ ہمارے گجراتی بھائیوں میں ہی چلتا ہے. اور بعض گجراتی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھ دیا گیا ہے. تو اس لیے اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھ لو کہ دین اور شریعت وہ ہے جو ساری دنیا میں ہے، صرف گجرات میں ہے وہ دین اور شریعت نہیں. دیکھو یہ قاعدہ کلیہ سمجھاؤں، لیکن اس قاعدے کلیے کو جاری کرتے ہوئے ذرا سوچ سمجھ کر جاری کیجیے، اس لیے کہ تمام قاعدے کلیے اندھے کی لاٹھی ہوتے ہیں. اندھا لاٹھی لے کر چلتا ہے، وہ لاٹھی کہاں گرے اللہ جانے کہاں گرے. یہ قاعدہ کلیہ سمجھاؤں، وہ عمل جو ساری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں وہ عمل شرعی ہے اور سنت ہے اور اسلامی عمل ہے. اور وہ عمل جو ایریا وائز ہے، کینیڈا میں ایک عمل ہے برٹش میں اسے کوئی نہیں جانتا، ایک عمل برٹش میں ہے فرانس میں اسے کوئی نہیں جانتا،
ایک عمل یورپ اور امریکہ میں ہے، ایشیا میں اسے کوئی نہیں جانتا۔ ایک آدمی گجرات میں ہے، عمل ہے، راجستھان میں اور یو پی کے لوگ نہیں جانتے۔ ایک عمل یو پی میں ہے، گجرات کے لوگ نہیں جانتے۔ ایک عمل ہندوستان میں ہے، برما اور رنگون والے اسے نہیں جانتے۔ ایک عمل ہندوستان میں ہے، چین میں اسے کوئی نہیں جانتا۔ یہ اسلامی عمل نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا مدار دو چیزوں پر ہے، قرآن اور حدیث پر، اور قرآن اور حدیث پوری دنیا میں ہے۔ قرآن اور حدیث پوری دنیا میں یکساں پڑھے جاتے ہیں، لہذا جو اسلامی اور شرعی عمل ہیں وہ ساری دنیا میں رائج ہوں گے، اور لوگوں نے اپنی سمجھ سے جو چیزیں نکالی ہیں وہ ایریا وائز ہوں گی۔ کسی علاقے میں مرنے کے بعد میں طرح طرح کی رسمیں اور بدعات رائج ہوں گی، دوسرے علاقے والے اسے نہیں جانتے، ان کے یہاں کچھ اور چیزیں ہوں گی، تیسرے علاقے میں کچھ اور چیزیں ہوں گی۔ تو یہ قاعدہ کلی یاد رکھو کہ چونکہ اسلام کا مدار قرآن اور حدیثوں پر ہے، اور قرآن اور حدیثیں کسی خاص علاقے میں نہیں ہیں، پوری دنیا میں یکساں پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن بھی ساری دنیا میں ہے، حدیثیں بھی ساری دنیا میں ہیں، لہذا ساری دنیا میں مسلمانوں میں جو عمل چل رہا ہے وہ اسلامی عمل ہے، وہ سنت ہے۔ اور جو ایریا وائز عمل ہیں کہ اس علاقے کے ہمیں مسلمان جان کرتے ہیں، اس علاقے میں لوگ نہیں جانتے، اس علاقے میں کرتے ہیں، اس علاقے کے لوگ اس سے بے خبر ہیں، یہ سب لوگوں کی نکالی ہوئی چیزیں ہیں، یہ قرآن و حدیث میں یہ چیزیں نہیں۔ تو اب آپ دیکھیے، آپ عرب کے کسی جنازے میں جا کر شریک ہوئیے تو آپ کو یہ دو چیزیں ملیں گی، نماز جنازہ۔ ساری دنیا میں مسلمان نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کوئی دنیا کا ایسا خطہ نہیں ہے جہاں مسلمان نماز جنازہ نہ پڑھتے ہیں۔ معلوم ہے نماز جنازہ شرعی چیز ہے۔ پھر قبر بند کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر کھڑے رہ کر کے اس کے لیے دعا ساری دنیا میں مسلمان کرتے ہیں، کہیں چلے جاؤ، معلوم ہے یہ بھی شرعی چیز ہے۔ اور اب باقی چیزیں ایریا وائز ہیں، جنازے کے بعد فوراً دوسری دعا، جنازے کے بعد دعا کہیں ہے کہیں نہیں۔ پھر قبرستان سے ہٹ کر کے قبرستان کے دروازے پر رک کر دعا دنیا میں کہیں ہے کہیں نہیں۔ پھر سارے لوگ میت کے گھر جائیں اور وہاں دعا کر کے منتشر ہوں، یہ دنیا میں کہیں ہے کہیں نہیں۔ تو یہ جو باتیں جو کہیں ہیں دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، یہ ایک موٹی سی علامت ہے اس بات کی کہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں نہیں ہیں۔ اگر یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی تو قرآن و حدیث تو ساری